سے اچھی ملاقات کا ذریعہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اعلان کے مطابق ہم نے سورہ غافر کی یہ چند آیات تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 23 سے ہم نے شروع کیا ہے اور آیت نمبر 27 پر ہم نے ختم کیا ہے۔ آپ حضرات نے جیسے کہ اعلان کے ذریعے سنا ہوگا، شاید سب کی علم بات آ چکی ہوگی کہ ماہ رمضان میں جو درس ڈیلی سورہ زمر کا ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد سورہ غافر شروع کی گئی، لیکن یہ ناقص رہ گئی تھی اور کچھ اہم اور ضروری موضوعات تھے، اس لیے مشورہ دیا گیا اور مشورہ ہوا کہ جو درس یہاں برابر ہوتا رہا 3 دن، جب تک یہ سورہ غافر اور اس کے بعد والی سورت جو ہے، ان دونوں سورتوں کو مکمل کر لیا جائے 3 دن، جو 2 ہفتہ 3 ہفتہ لگے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے شیڈول کے مطابق پھر 3 دن کے درس جو ہیں وہ مستقل اپنے شیڈول کے مطابق شروع ہوں گے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے تو ایک چیز یہاں پہلے بتا دوں کہ آج 23 نمبر آیت سے جو واقعات جو آیات پڑھی گئی ہیں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مد مقابل ظالم فرعون جو تھا، ان دونوں کے واقعات قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ قرآنی واقعات جو ہیں ان کے متعلق قرآنی واقعات جو ہیں ان کے متعلق ایک چیز یاد رکھیں، یہ عام قصے اور کہانیوں کی طرح ان کو نہ سنیں اور نہ ان کا درس ہونا چاہیے۔ ان کا درس جو قرآنی واقعات ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم تمام لوگوں کے لیے بیان کیا، فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، یہ واقعات قرآن کے بیان کریں تاکہ یہ غور و فکر کریں، کچھ سمجھیں اور سوچیں، ان کے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ نیک شریعت کی پابندی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے
اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور نافرمانی اور برائی کا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے، معلوم ہے ان کو۔ فقصص القصص، آپ بیان کریں۔ خاص طور سے دیکھیں سورۃ یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ قرآنی واقعات میں، تاریخ اسلام میں جو واقعات گزرے ان میں سب سے اچھا قصہ، پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ کوئی عام قصے کہانیاں نہیں ہیں، ان واقعات میں بہت ہی زیادہ عبرت و نصیحت ہے۔ ان سے نصیحت پکڑو، ان سے عبرت حاصل کرو، اس لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گڑھے والے واقعات نہیں ہیں، حرام کہانی نہیں ہے، یہ سچی واقعات ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدن، اس کے اندر بڑی ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایمان والی قوم کے لیے بڑے رحمت ہے یہ واقعات۔ خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون، ان کے واقعات کی تو خاص تعلیم دی گئی۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات کے علاوہ پوری سورت موسیٰ اور فرعون کے واقعات پر ہے، یاد رکھنا پورا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تھوڑا چند آیت شروع میں اور کچھ آیات آخر میں، ورنہ پوری سورت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، ان کی دعوت، ان کا صبر، فرعون جیسے ظالم انسان کی قوت، طاقت، شرارت، بدماشی، سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اے نبی، ایسے ہی ہم آپ کو وہ واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، ما قد، جو گزر چکے ہیں۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے اپنے طرف سے یہ قرآن جو آپ کو دیا، ذکر ہے، نصیحت ہے، جس میں یہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، دیکھیں شدید وعید ہے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، ان سے جو اعراض کیا، ان کو نظر انداز کیا، ان کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، لاپرواہی کی، تو قیامت کے دن بہت بڑا گناہ کا بوجھ لے کر کے آئے گا۔ یعنی ان واقعات سے عبرت اور نصیحت نہ کرنا، اپنی اصلاح نہ کرنا، ایک بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو شروع کیا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور سلطان مبین لے کر کے بھیجا۔ سلطان دو چیزیں، نمبر ایک اپنی آیات، آیات کا دو مطلب، ایک معجزات ہیں، اور دوسرے آیات سے مراد کچھ
احکام ہیں. یہ تو ہے آیات کا مطلب. دو چیزیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بعد لے کے بھیجا اور دونوں کو سمجھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا. ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات لے کر کے اور سلطان مبین لے کر کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو آیات اور دوسرے سلطان. آیات کا دو معنی بیان کیا گیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات وہ ایسا عمل، ایسی چیز جس کے کرنے کی قدرت و طاقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کسی کو نبی بنا کر کے بھیجے تو اللہ ایسی کوئی چیز دے کہ دنیا اس کا جواب دینے سے قاصر ہو. اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. معجزہ یعنی دنیا کو عاجز اور لاجواب کر دینے والا عمل. تو معجزات ہے. جیسے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ ید بیضا. آپ اپنا ہاتھ یہیں دباتے اور نکلتے تو چاند کے مانند چمکتا ہوا. عصائے موسیٰ جو ان کا سوٹا تھا عصا، اس کو جب پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا اور ایسے پکڑ لیں تو پھر لاٹھی بن جاتی تھی. اور یہ وہی لاٹھی ہے جسے زندگی میں بکریاں چراتے تھے. پتے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے بکریوں کو. دیکھیں دنیا اس وقت بھی اور آج بھی ایسا معجزہ پیش کرنے سے عاجز ہے. یہ ہے. پھر ایک دوسرا معنی اور بیان کیا جاتا ہے عذاب کا. اللہ رب العالمین نے فرعون پر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس پر عذاب نازل کیا. تو بہت سارے عذاب جس کا تذکرہ سورہ اعراف وغیرہ موجود ہے. ان میں ایک تھا دم، خون کا عذاب. کنواں ہے، کنویں کا پانی موسیٰ علیہ السلام نکالتے ہیں یا کوئی مسلمان نکالتا ہے تو پانی، اور اسی کنویں سے پانی یہودی نکالیں، فرعونی نکالیں تو ان کے برتن میں آتے ہی وہ خون بن جاتا تھا. دودھ نکالیں خون بن جائے. ضفادع نمبر 2، اللہ نے میڈک کا عذاب نازل کیا. وہ پانی جو رہتا ہے نا، بیٹھیں تو وہاں میڈک آ جائیں، بستر پر جائیں تو وہاں آ جائیں، گھر میں جائیں تو وہاں آ جائیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کی میڈک کو ختم ہی نہ کر پاتی. آخر میں کہتے ہیں موسیٰ تم دعا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر اس عذاب سے نجات دے دے گا اور پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے. یہ ایسے بہت سارے ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ایک کچھ آیات کا تذکرہ ہے، 9 آیات کا. اور 9 آیات یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتِسْعِ آیات. ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا 9 آیات لے کر کے. احادیث کے اندر آتا ہے، ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث موجود، نبی صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 بھائی تھے یہودی، دونوں آپس میں
ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جھگڑنے لگے کہ یہ سچے نبی ہیں جھوٹے نبی، اور بعض روایات کے مطابق ان کا کچھ جھگڑا تھا، وہ فیصلہ لے کر کے آ رہے تھے، دونوں روایتیں ہیں۔ تو صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں موجود تھا، دونوں کی آپس میں بحث ہوئی، دونوں نے کہا کہ چلو یہ جو نبی ہے نا اس سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھیں گے؟ اپنے مولویوں تو بھروسہ نہیں ہے، اپنے علماء پر بھروسہ نہیں ہے، دو ایک تو فری بتاتے نہیں، نمبر دو لیں گے وہ صحیح بات نہیں بتائیں گے۔ یہ محمد نبی ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بالکل سچی بات بتائیں گے، چلو ہم دونوں وہاں چلتے ہیں۔ صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے دونوں چلے اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے پاس۔ دوسرا کہتا خبردار، یہاں تو اس کو نبی کہہ دے رہے ہو لیکن اس کے سامنے اس کو نبی نہیں کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اگر نبی کہہ دو گے تو اس کی ماری خوشی کی چار آنکھیں ہو جائیں، چلو یہودیوں نے ہم کو نبی مان لیا، ہم نہیں چاہتے کوئی ایسا کام کرو جس سے محمد کو خوشی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہودی۔ اسی کا نام کیا ہے؟ کہ کسی کو مسلمان کو کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے، اور جو بھی یہودی کے طریقے پر چلتا ہے ان سے مشورہ کرتا ہے وہ بھی تقریباً ویسے ہی ہو جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ بہرحال صفوان بن اسال کہتے ہیں دونوں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو رسول نہیں کہیں گے نا، کیوں؟ اگر ہم رسول کہہ دیں گے تو ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ یا محمد، آپ ذرا بتائیں آپ کے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، سورہ اسراء کے اندر آیت ہے کہ ارسلنا موسیٰ بآیات الی فرعون بتسع آیات، یہی آیت ہے نا، ہم نے موسیٰ کو 9 آیات لے کر بھیجے۔ آپ بتائیں وہ 9 آیات کیا تھیں؟ امتحان لے رہے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 احکام دیے تھے، 9 باتیں، اور ان کے ہاں تورات موجود ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے موسیٰ کو 9 آیات دے کر کے فرعون کے بعد بھیجا تھا، اور آیات تورات میں موجود ہیں۔ ایک طرف سے قرآن نے کہا کہ ہاں 9 آیات، لیکن وہ 9 آیات کون ہیں، 9 احکام پتہ نہیں، تو چلو ان کا امتحان لیتے ہیں۔ آئے آپ بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، 9 احکام جو لے کر کے آئے تھے ان میں سب سے پہلا حکم یہ تھا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جو 9 احکام لے کر کے بھیجا، دین کی 9 باتیں، اس میں یہ پہلی چیز کیا تھی؟ شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، خون نہیں کرنا۔ نمبر 3، وَلَا تَزِنُوا، خبردار تزنوا، خبردار زنا نہیں کرنا، حرام کام سے بچنا۔ نمبر 4، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، سود نہیں لینا۔ اور دنیا کا سارا سودی نظام اور سود کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ یہودی نے۔ اور یہودی کی جو نسل بگڑتے ہوئے سفید چمڑی ہمارے بر صغیر میں آئی، وہ تو ایسا ہے کہ بیوی کو اگر شوہر پیسہ دیتا تو بھی سود پر دیتا ہے، باپ بیٹے کو تو بھی سود پر دے گا، ان کو بغیر سود کا کوئی کام ہی نہیں۔
آپس میں ایک دوسرے سے سود لیتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی سے مانگا پہلے بتاؤ کتنا سود دے گی تو، یہ نمبر 5 خبردار جادو نہیں کرنا، نہ جادو کرنا، نہ کرانا، نہ سیکھنا اور نہ سکھانا۔ نمبر 5 نمبر 6 وَلَا تَمْشُوا بِالْبَرِيِّ إِلَىٰ سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، جھوٹا کیس کسی پر ڈال کر کے اس کو قتل کرانے کی کوشش نہیں کرنا۔ جھوٹا کیس ڈال دو اور پھر ایسا پروپگنڈا کرو کہ وہ واجب القتل سمجھ لیا جائے، اور تقریباً آج تک یہودی اسی پر قائم بھی ہیں اور آج بھی کر ہی رہے ہیں۔ نمبر 7 وَلَا تَسْرِقُوا، چوری نہیں کرنا، چوری سے بچنا۔ نمبر 8 وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ، کسی پاک دامن عورت پر بہتان تراشی نہیں کرنا۔ نمبر 9 ہو گئے نا، وَلَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ، خبردار میدان جنگ میں جانا اور کفر و اسلام کی لڑائی ہو تو کبھی میدان چھوڑ کر کے تم بزدلی دکھا کر کے بھاگنا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، صدقتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہی باتیں بتائی تھی، فرعون کو اسی چیز کی دعوت دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر آپ نے فرمایا یا معاشر الیہود، اے یہودیو تمہارے لیے ایک چیز اور ہے، ہم پر ایمان لاؤ۔ یہودیوں بتاؤ اب ہم پر ایمان کیوں نہیں لاتی؟ کیا چیز تم کو منع کر رہی ہے؟ ایک تو ہفتے کا دن جو تم مناتے ہو عید، ساری چیزیں حرام سے کر لیتے ہو، وہ تم نے گڑھ رکھا ہے، کہاں ہے وہ تمہاری شریعت میں؟ یہ تم نے اپنے سے گڑھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ساری باتیں میں نے سچی بتائی، تو تم فما یمنعکم ان تؤمنوا بی، میرے اوپر ایمان لانے سے کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ ہم تورات پر عمل کرنے والے، ہم اللہ کی کتاب کے خلاف نہیں جا سکتے، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ آن فرماؤ کیا کہا؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ جو نبی تمہاری قوم میں آئے گا اسی پر ایمان لانا، کسی اور قوم میں نبی آئے تو اس پر ایمان نہیں لانا۔ تو ہم اللہ کی کتاب تورات پر عمل کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں آیا ہوا ہے کہ کبھی اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے واپس لوٹایا اور گئے، اور کہا جاتا ہے کہ جانے کے پہلے جیسے آپ نے بتایا یہودی آئے، فوراً ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہے؟ نہیں، بالکل آپ نے صحیح بات بتائی، سچے نبی ہیں۔ دل چاہتا ہے لیکن کیا بتائیں، اللہ کے نبی داؤد نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا ہے کہ اس نبی پر ایمان، اور تمہاری قوم کو ہو کسی اور قوم کو ہو تم اس کو پر ایمان نہیں لانا۔ اگر یہ چیز وعدہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے ہم بھی آپ پر ایمان، یہ بھی جھوٹ گڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں میں اور سورہ آل عمران کے اندر گزر چکی ہے آیت کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، ہر نبی سے کیا عہد لیا تھا؟ جاؤ اگر تمہارے زمانے ہمارے نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ بہرحال یہ 9 آیات اس طرح سے بیان کی گئی۔
تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ظالم کے پاس 9 آیات 9 معجزات یا 9 احکام کی باتیں لے کر کے بھیجا. یہ تو ہے کیا ہے وسلطان مبین، اور سلطان مبین لے کر کے بھیجا. سلطان سلطہ سے ہے. سلطہ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے پر غالب آنا. کیا کرنا؟ سلطان کیوں کہتے ہیں؟ پورے ملک پر پاور لے غالب رہتا ہے سلطانی بادشاہ. تو عربی زبان میں سلطان کہتے ہیں ایسی ذات، ایسی بات، ایسا کلام، ایسی چیز جو دوسروں پر غالب آ جائے. قرآن کی اصطلاح میں جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ہم نے ان کو نبی کو سلطان لے کر کے بھیجا، تو اس سے ہوتا ہے نبی کا روحانی پاور اور معجزات. مثلا اب آپ ذرا بتائیں وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے سلطان لے کر کے سلطان مبین لے کر کے فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کا اپنا ملک ہو، فرعون کی فوج ہو، فرعون اس کی پولیس ہو، اس کے باڈی گارڈ ہو، پورے علاقے کا سب سے بڑا پاورفل بادشاہ انا ربکم الاعلی کہنے والا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، گھر میں پیدا ہوئے جس کی جیسے داستان معلوم ہے، سمندر میں ڈال دیے گئے، دریا میں فرعون کے گھر لائے گئے، بڑے ہوئے، ذرا جوان ہوئے. ایک دن باہر جا رہے تھے، دیکھا 2 آدمی لڑ رہے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا کیا تھا؟ قبطی فرعون تھا. قبطی مسلمان لڑکے کو ذرا ستا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے پکارا. موسیٰ علیہ السلام آئے، جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے اس فرعونی کو منع کرتے، لیکن اور شیر بنتا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا، ایک گھونسا مارا اور مر گیا. بعد میں پتہ چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے قاتل جو کل قتل ہوا تھا اس کے قاتل موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے فیصلہ کیا، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. رات کا وقت تھا، آپ کو پتہ چلا جیسے آگے آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، مدین گئے. آپ کے نام وارنٹ ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ موسیٰ کو پکڑو، مل جائے تو ان کی گردن مار دو. ٹھیک ہے نا؟ اب موسیٰ علیہ السلام جان بچا کے بھگے تھے. جب تقریباً 12 سال کے بعد کم و بیش واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دے دی. کیا دیا؟ آیات و سلطان مبین. موسیٰ اب جاؤ فرعون کے پاس. اب آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جائیں، رسالت و نبوت اور سلطان مبین معجزہ لے کر، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت لے کر کے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم لے کر کے جائیں. فرعون زندگی بھر آنے کا کہیں موسیٰ ملے تو پکڑ کے لاؤ، گردن مار دی جائے. اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کے اندر کوئی ہمت نہیں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھائے، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کی طاقت. معجزات دیا، دکھایا. اب اللہ نے ایسی قوت اور ایسا معجزہ، ایسا سلطان عطا کیا کہ فرعون دیکھ کر کے ایسا مرعوب ہو گیا کہ موسیٰ پر ہاتھ اٹھانے کی جرات اور ہمت نہ کیا.
اس کو ہے سلطان مبین۔ چلو کس کے پاس بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کے پاس، حامان کے پاس اور قارون، یعنی بس فرعون کے پاس کافی تھا۔ لیکن یہاں تین بڑے کافروں کو تذکرہ آیا، فرعون، حامان اور قارون۔ فرعون سب سے بڑا بادشاہ تھا، حامان سب سے بڑا انجینئر اور بلڈر تھا، بلڈنگ پلاننگ کا کیا ڈیولپ، ہاں یہ پہلا شیطان ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے فرعون نے کہا تھا یا حامان تم بہت علم رکھتے ہو بلڈنگیں اور ٹاور بنانے کا، تم ایک ایسا ٹاور بناؤ کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور جا کر کے ہم دیکھیں کہ موسیٰ کا خدا کہاں، تیر سے اس کو بھی مار کر کے ہلاک کر دیں۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا، اتنا اونچا ٹاور بناؤ کہ آسمان میں جا کر کے ڈھونڈیں کہ کہاں ہو۔ ذرا سوچو، پتا چلا آج دنیا کے سارے بلڈر اور ڈیولر وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک فرعون حامان پہنچا ہوا تھا۔ کیوں؟ اتنا اونچا ٹاور، آج فخر ہو رہا ہے سب سے اونچا میرا ہے، سب سے اونچا میرا ہے، سب سے اونچا، لیکن آدمی شمار کر لیتا ہے اور ٹکٹ لے کر کے چڑھ کے دیکھ لیتا ہے کتنے اونچے ہیں، لیکن وہاں کا ٹاور ہے، انداز رہے کتنا بڑا یہ انجینئر تھا۔ اور قارون سب سے بڑا مال والا تھا، ایک بادشاہت، دوسرا ملک کو ترقی دینے والا، اور تیسرا مالی اعتبار سے ملک کو کہ کاروبار بزنس کو بڑھانے والا۔ یہ تین کم وقت تھے، اللہ نے تینوں کا نام لیا، فقالوا ساحر کذاب۔ اب ذرا سن، اللہ فرماتے ہیں یہ تین نشانیاں لے کر کے میں نے بھیجا، تینوں کے بعد ساری نشانیاں لے کر کے، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی ساری چیزیں دکھائی، تو ساری چیزیں دیکھ کر کے فرعون جو ہے اور موسیٰ کے معجزات دیکھ کر کے فرعون، قارون اور حامان قالوا ساحر کذاب، لوگوں سے کہا بھائی اس کو رسول و پیغمبر نہیں ماننا، ہم تینوں کو تجربہ ہے کیا ہے اس کی حقیقت، تم لوگ جاہل ان پڑھ، تم کو پتا نہیں کیا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، ہم سمجھتے ہیں ساحرون یہ وقت کا سب سے بڑا جادوگر ہے، کذاب اور سب سے بڑا نمبری جھوٹا ہے۔ یعنی پبلک کو بدظن کرنے کے لیے، پبلک کو بدظن کرنے کے لیے اس نے فوراً فرعون نے، قارون نے، حامان نے بدظن موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدظنی پھیلانے کے لیے دو چیزیں بتائی۔ نمبر ایک، کہا کہ یہ جادوگر ہے، کوئی بڑا جادوگر ہے جو لاٹھی پھینکتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے۔ دوسرا کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا، یہ نبی نہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جو میں نے کہا کہ یہ اصل میں سمجھنا ہے، فرعون، قارون، حامان تینوں کو معلوم تھا نہ یہ جادوگر ہے اور نہ یہ جھوٹا ہے۔ فرعون نے بھی پہچان لیا تھا، قارون اور حامان نے بھی پہچان لیا، واقعی اللہ کا سچا رسول اور پیغمبر ہے، لیکن
پبلک کو بدگمان اور بھڑکانے کے لیے کہ موسیٰ کامیاب نہ ہو اپنے دین پھیلانے میں. کیا کہا؟ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. فاستخف قومہ فاطاعوہ. اللہ ایک دوسرے مقام فرماتے ہیں اس نے موسیٰ کے معاملے کو بڑا معمولی قرار دینے کے لیے یہ سارے ڈرامے رچے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی، موسیٰ کی دعوت کی اہمیت باقی نہ رہ جائے. ورنہ حقیقت میں فرعون سمجھ گیا تھا کہ اللہ کا نبی ہے. فرعون مرعوب تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ اس کی دعوت اگر غالب آ گئی تو ہماری کرسی چلی جائے گی. جیسے سیاسی لیڈر سامنے والے کو ہرانے کے لیے یا الیکشن ہو تو ووٹ لینے کے لیے طرح طرح کے سامنے والے کے بہانے اس کا کوئی اس کو ووٹ نہ دے، کوئی اس کا ساتھ نہ دے، اتنا بدنام کرو. یہی ڈرامہ فرعون، حامان اور قارون نے رچا تھا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے سارے لوگوں کو 100% یقین آ گیا تھا کہ موسیٰ سچا ہے، سچے رسول ہے اور اس کا دین اسلامی سچا دین ہے. یقین آ گیا تھا. سورۃ نمل، سورۃ النمل کی آیت ذرا سنو. اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْشِرَةً، جب ہماری کھلی ہوئی نشانیاں، احکام اور ہماری دعوت پہنچ گئی فرعونیوں کو، قَالَ سَاحِرٌ مُبِينٌ، ایک کھلا ہوا جادوگر ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَحَدُوا بِهَا، زبان سے تو انکار کر رہے تھے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کے دل نے 100% یقین کر لیا تھا. کیا خیال ہے فرعون جھوٹ بول رہا تھا کہ بول رہا تھا؟ کیا خیال ہے؟ آج سب ہو رہا ہے نا. صرف اس کو معلوم تھا، اللہ گواہی دے رہے ہیں، فرعون کو اس کے کابینہ کو 100% وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل نے ان کو 100% یقین آ گیا تھا، تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسلامی سچا دین ہے، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل نے فوری طور پر قبول کر لیا تھا. لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلم و علوا، اپنی برتری، اپنی حکومت، اپنا پاور، اپنی دادا گیری باقی رکھنے کے لیے یہ سب جھوٹ بول رہا تھا اور موسیٰ کو اور اسلام کو بدنام کر رہا تھا، مسلمانوں کو. جہادوا بها وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، صرف ظلم بلا وجہ، قصدن، کبر اور غرور، اپنا مذہب، اپنی دادا گیری، اپنی حکومت اور اپنا کفریہ شرکیہ جو دین تھا اس کو باقی رکھنے کے لیے صرف ہماری کرسی محفوظ رہے، اگر موسیٰ اور اس کی قوم مسلمان غالب آ گئی تو ہمارے لیے مشکل ہے. اس لیے فرعون یقین کرتے ہوئے انکار کر رہا تھا، جس کو آج اسلام کے سیاسی نعرہ حربہ استعمال کر رہا تھا. سیاست کا اکھاڑا بنا لیا اس نے. یہ آیات یاد رکھنا، سورۃ النمل کی آیت جو ہم نے کہا ساحر کذاب، یہ ساحر دونوں باتوں میں فرعون جھوٹا تھا. صرف لوگوں کو کے سامنے موسیٰ کے معاملے کو یا اسلام اور ایمان لانے والوں کو یعنی ڈرانے دھمکانے کے لیے ساری باتیں کر رہا تھا، ورنہ اس کو یقین ہو گیا تھا. یہ ہے میرے بھائیوں دونوں چیزیں، کیا؟ سلطان اور
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. آگے ذرا دیکھو. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، جب میرے پاس سے موسیٰ علیہ السلام حق لے کر کے آ گئے اور فرعون اور اس کے بڑے لوگوں نے حق اچھی طرح سے سمجھ لیا اور فرعون کو اندازہ بھی لگ گیا کہ نہیں سچا ہے اور نبی سے ٹکر لینا کوئی آسان نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا؟ قالو، فرعون اس کی کابینہ نے کہا. قالو فرعونی جس میں حامان اور قارون تھا فرعون کے ساتھ، اور کیا ہے اس کی کابینہ. ان لوگوں نے کہا اب ایک ہی راستہ ہے. یہ تو کتنا بھی دبار ہے لیکن دن میں دن کیا کرتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. ہم کیا کریں؟ اقتلوا ابرأ الذین آمنوا معہ، جو بھی موسیٰ پر ایمان لائے اس کے ہاں بچے پیدا ہو تو بچوں کو قتل کر دو تاکہ ان کی تعداد بڑھنے نہ پائے. اب ان کو کمزور کرو. کیسے کمزور کرو؟ ان کے ہاں جب بھی کوئی مسلمان ہو تو اس لڑکے کو قتل کر دو. اسے دو فائدے، ایک تو یہ ڈر جائیں گے بھائی اگر مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لا لیں گے، موسیٰ کی سنیں گے تو یہ ساری بلائیں آتی رہیں. ایک تو ڈر جائیں گے اور ڈر کر کے خوفزدہ ہوں گے تو، اور اگر نہ ڈرے تو کم سے کم اس طرح سے ان کی تعداد بڑھنے نہیں پائے گی. ورنہ جس دن بڑھ جائیں گے، میجارٹی میں آ جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہوگی. کم بخت بے ایمان مرور، وزیر اعظم تیرا ہے، بادشاہ تو ہے، بادشاہ تیری ہے، فوج تیری ہے، پولیس تمہاری ہے، پھر تم کو نہتھے مسلمان ہو تو کیوں ڈر لگا ہوا ہے؟ سارا معاملہ کرسی بچانے کی فکر ہے. فرعون کا چکر ذرا دیکھو. ایک طرف کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، میرے پاس اتنا پاور ہے کہ مسلمان دنیا کی ساری طاقت کو کچل کے رکھ دوں گا. اور یہاں نہتھے مسلمان موسیٰ اور ان کی قوم سے اتنا بزدل ڈر رہا ہے. نہیں یہ پاور میں آ جائے تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. یہ صرف اپنی کرسی بچانا چاہتا تھا فرعون. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا کہتا ہے؟ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، جو بھی موسیٰ پر ایمان لائے، موسیٰ کی بات سنے، اس کے گھر میں بچے پیدا ہو تو قتل کر دو، زندہ نہیں چھوڑنا. ڈر جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ہمارے باپ دادا سے رسم و رواج پر قائم رہیں گے. واستحیوا نساءہم، لیکن ان کی اور لڑکیوں کو قتل نہیں کرنا. کیوں؟ جب ان کے لڑکے نہیں رہیں گے تو لڑکیاں رہ جائیں گی، لڑکیاں بڑی ہوں گی تو ہم ان سے شادی کریں گے. ارے ملعون، تجھے نہیں پتا ہے کہ کیا انجام ہوا؟ مسلمان لڑکیوں سے شادی کر کے فرعونی بچہ تم پیدا کرنا چاہتے ہو. اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تیری حرکت، صرف اپنی کرسی اور حکومت بچانے کے لیے دنگے کر رہا ہے. نمبر 2، ہمارے گھروں میں نوکرانی کے کام کون کرے گی؟ ہم لوگ تو سیٹھ ہیں، بڑے لوگ. فرعون بھی سیٹھ، قارون بھی سیٹھ، حامان کو کیا پوچھنا؟ ہمیں تو نوکرانی چاہیے نا. 3 مسلمان لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے، اپنے ہاں نوکرانی بنا کے کام لیں گے. اللہ اکبر، بڑا خوش. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے مکر کر رہا ہے
اور میں مسلمان کو غلبہ دینے کی تدبیر کر رہا ہوں، اور اللہ اپنے فیصلے میں غالب آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ یہاں اللہ نے فرعون کا نام ہی نہیں لیا، قارون کا نام نہیں لیا، حالانکہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ فرعون، قارون اور حامان، اس کی قوم کا، لیکن اللہ یہاں نے تینوں کا نام نہیں فرمایا۔ ایک وصول بتائے وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ اسلام اور مسلمان اور داعی اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرنے والوں کافروں، جتنی تمہاری تدبیریں ان کے خلاف ہوگی، کوئی تدبیر ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا پوری کابینہ نے مل کر کے فرعون کے ساتھ بیٹھ کر کے ساری تدبیر اختیار کی کہ ہاں موسیٰ کو اور ان پر ایمان لانے والے ساتھیوں کو مٹانا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب رہتا ہے۔ فرعون کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کافروں کی کوئی تدبیر اسلام کے خلاف، موسیٰ اور اہل ایمان کے خلاف جتنی تدبیریں بدبخت نے کیا تھا، ہم نے سب کو بیکار کر دیا۔ کوئی تدبیر اس کو ہماری پکڑ سے بچا نہ سکے۔ کیا خیال ہے نا قرآن میں؟ قرآن میں ہے نا، سورۃ آل عمران کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اگر مسلمانوں ایمان لاؤ اور صبر سے کام لیتے رہو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے ایمان والو، اگر صبر اور تقوی اختیار کرو تو یہ دشمنوں کی کوئی سازش تمہارے خلاف ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ آگے کامیاب نہیں ہوا، تب آخر میں بابا فرعون کو پھر اور سوچی، جب دیکھے کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو بدبخت نے اب دوسرا پیترا بدلا، یعنی موسیٰ اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کو دنیا سے ختم کرنے، یا سمجھے اپنی کرسی اور اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اب 2 بل اور پاس کر دیا۔ قرارداد بولتے ہیں، کیا تھے؟ بل کہتے ہیں، ہاں، اور سب کی منظوری کروا لی ظالم نے۔ ہاں، سبوں نے مارے ڈر کے اوکے، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آئے ایسے کیا کیا؟ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ۔ فرعون نے اپنے کابینہ سے مشورہ کیا اور کہا، اطلاع دی، ذرونی، اب اور کوئی سوچنے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو، اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے موسیٰ اور اس کے مسلمان امتیوں کو۔ ذرونی، ہم کو چھوڑو، اقتل موسیٰ، اب ایک ہی راستہ کہ سب سے پہلے موسیٰ کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ اب کس کو قتل کرے گا؟ ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو، اب کسی کے کچھ مشورہ نہیں لینا ہے، بس اوکے کر دو کہ ہاں موسیٰ کو ہم قتل کر سکتے ہیں، بس اقتل موسیٰ، ہم موسیٰ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور موسیٰ ہر بات میں ایمان والوں کہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، موسیٰ اپنے رب کو بلا کر کے دکھائے، ہم اس سے بھی نپٹ لیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ ذرونی، چھوڑ دو، ہم موسیٰ سے نپٹ لیتے ہیں، موسیٰ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور موسیٰ کو اپنے رب پر بڑا اعتماد ہے، بات بات میں اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک، اس کو بھی اپنے مدد کے لیے بلائے، دیکھے وہ کیا کر لیتا ہے، کیسے بچاتا ہے موسیٰ کو۔ یہ بات ہے۔ اور کیوں؟ مجھے اپنی فکر نہیں
کہ ہماری وزارت ختم ہو جائے گی، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، ہمیں اس کا کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں تمہاری فکر ہے۔ دیکھا کم وقت کو کیسے گیم کھیل رہا تھا، ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی بادشاہت کرنے کا شوق نہیں ہے، ہمیں تمہاری فکر ہے۔ بڑا ہمدرد بن گیا کم وقت قوم کا۔ کیا؟ این یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا کلچر موسیٰ بدل دے گا۔ اب کم وقت اپنی فکر نہیں کرتا، ڈرامہ اپنی فکر کر رہا ہے، اور بہانہ کیا کرتا ہے؟ اب پبلک کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اور بڑا ہمدرد بنا کر کے، مسیحا بن کر کے ان کا مدد کرنا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے کوئی فکر نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ڈر تمہارے اوپر ہے۔ کیوں؟ ان یبدل دینکم، ایک تو ڈر یہ ہے وہ تمہارے دین کو ختم کر دے گا، تمہارے دین کو ختم کر دے گا اور اپنے دین پر لا لے گا تم کو۔ نمبر 2، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور دوسرا ڈر یہ ہے، ایک تو دینی ڈر ہے کہ تمہارا دین ختم کر دے گا، اور دوسرا ڈر کیا ہے؟ او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ ملک میں دہشت گردی، آتنکوادی عام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائیں گے؟ ملک میں فساد پھیل جائے گا، بگاڑ آ جائے گا، دنگے جھگڑے لڑائیاں قتل و غارت خونریزی ساری چیزیں عام ہو جائیں گی۔ تو ایک تو ہمیں تمہارے دین کی فکر ہے، نمبر 2 تمہارے ملک میں امن و امان کیسے رہے، تم کیسے سکون کے ساتھ رہو، یہ ہے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں تاکہ دونوں چیزیں تمہاری محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی کم وقت اتنا پاور ہوتے ہوئے تجھے موسیٰ جو نہتھے ہیں، ایمان والے تمہارے یہاں نوکری کرتے، ان سے تم کو اتنا ڈر ہے؟ ان سے کوئی ڈر نہیں تھا، اس کو فکر تھی اپنی بادشاہت چلانے کی۔ تو میرے بھائی پھر یہ فرعون کا طے ہوا، لیکن جب فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے، ایک تو کیا ڈر ہے؟ تمہارا دین بدل دے گا، تمہارا مذہب ختم کر دے گا، اپنا نیا دین۔ نمبر 2 فساد، دنگے، نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری لڑکیاں بیٹیاں محفوظ رہے گی، یہ سب آتنکوادی ہوں گے، تمہاری بیٹیوں کی عزت لوٹیں گے، جان مال کوئی محفوظ نہیں۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اعلان کر دیا اس نے، جیسے اس نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا اور کابینہ نے ساتھ دے دیا، ہاں بل پاس ہو گیا، تم جو چاہے کرو۔ ہاں آج بل پاس کرنا کہتے ہیں نا، قرارداد پاس ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عصت بربی وربکم، فرعون اور فرعونیوں، ہم تمہارے پاس لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، فوج بھی تمہاری، پولیس بھی تمہاری، اور اسلحہ بھی تم نے اپنے لوگوں کو دے رکھا ہے، کاروبار تمہارا۔ یہ مسلمان تو غلامی کی زندگی محنت مزدوری کر کے گزارتے ہیں، ہمیں اللہ نے رسول پیغمبر بنا کے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ بس اتنی ضرور ہے کہ تو اپنے قوت و طاقت بھروسہ کرتا ہے، میں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، بس چل، فیصلہ وہ کرے گا۔ انی عصت بربی وربکم، فرعون تیرا بھی وہی رب ہے، ہمارا بھی وہی رب ہے، اب تو اپنا فیصلہ کر،
اور ہم رب کے فیصلے کا اب تیرا کیس ہم نے کہاں دائر کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ بس انی عصت بربی وربکم، میں نے ایسی ذات کی پناہ لی ہے اپنا جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ پناہ کس سے لی؟ اللہ پناہ ان کے شر سے بچانا، فرعون اور ہر ایسے انسان سے جو ایمان نہیں رکھتا، ہر قیامت پر، یعنی ہر ظالم متکبر، ہر متکبر مغرور پاور رکھنے والا انسان جس کو تو نے پاور دیا ہے، اس کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس کے شر سے بچا لینا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ ہاں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ لڑنے والے تھے نہ مقابلے کرنے والے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کہاں کیس دائر کر دیا؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں نہیں، اوپر والے کے پاس۔ بس اللہ اب آپ پر توکل ہے، ہمارا فرعون کا فیصلہ آپ کریں گے، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سوال ہے؟ کیا گیس؟ آدمی چیز ہے، مہر عورت کا حق ہے، بلکہ عورت کے باپ بھائی کا بھی حق نہیں ہے، حق کس کا ہوگا وہ؟ اور اس سلسلے میں زیادہ تفصیل تو بلوغ المرام کی کتاب النکاح باب الصداق میں پوری تفصیل گزر چکی ہے، اس کے اندر دیکھیں گے تو پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ زیادہ افضل یہی ہے طول القنوت۔ اللہ رسول پوچھے یا ای الصلاۃ افضل، سب سے افضل نماز پر طول القنوت، جس میں دیر تک قیام کیا جائے، قیام لمبا ہو گرچہ رکعت تھوڑی ہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ انسان دونوں پر عمل کر لے، کبھی لمبی قرات کر کے قیام لمبا کر لے، کبھی قرات ہلکی کر کے رکوع اور سجود کر لے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار سنت، فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑنا، وہیں تردت کو الخیل، یہاں تک کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ میں پڑھنے لگوں گا ادھر سے گھوڑوں کا لشکر گزرے کچل دیں گے، تو اللہ سے اس کی بھی پرواہ نہیں کرنا۔ فجر کی سنت بہت تاکید آئی ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا کر سکتے ہیں، تسبیح تہلیل پڑھیں، اللہم انت السلام، آیت الکرسی پڑھیں، اذکار پڑھیں، اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، تسبیحات تہلیلات، یہ جو مسنون چیزیں ہیں ان کو کرنے کے بعد فارغ ہو تو آپ اپنی انفرادی طور پر دعا مانگیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ لیکن آج
چند شکٹ کی دعا سلام پھیرنے کے بعد فوراً ہوتی ہے، اور باقی دعائیں جو ہے وہ سنت پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، وہ غلط ہے، سنت کے خلاف۔ ملا سکتے ہیں، ایک ہی آپ رکھ لیں، لیکن نیت کس کی ہے؟ جو کی نیت کریں گے ہوگا، لیکن ایک تیر سے دو شکار نہیں ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ایام 20 کے بھی ہو جائیں گے، ان دنوں میں روز رکھنے میں کوئی حرج نہیں، آپ جب رکھ لیں، لیکن نیت جس کی کریں گے وہ ہوگا۔ آپ کیسے رکھتے ہیں؟ سوال چلو، چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔